بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم محمد اسلم. مائی سبجیکٹ از کمپیوٹر سائنس. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ڈٹرمائننگ ریکوائرمنٹس فار اے فلو چارٹ. کسی فلو چارٹ کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. لاسٹ ٹائم ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم پروگرام بنانے سے پہلے ایک فلو چارٹ بناتے ہیں, ایک پکٹوریل ریپریزنٹیشن کے حوالے سے ایک گراف بناتے ہیں جو شو کرتا ہے فلو آف ڈیٹا, کہ ڈیٹا کس طرف سے ان پٹ ہو رہا ہے, کس طرف سے آؤٹ پٹ ہو رہا ہے, کہاں پروسیس ہو رہا ہے. اس کو ہم ہائی کلاسز میں جا کے جب پروگرام بناتے ہیں تو اس کو ڈی ایف ڈی یعنی ڈیٹا فلو ڈائیگرام بھی کہتے ہیں. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ فلو چارٹ بنانے میں ہمیں کون سی سمبلز کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ ڈیفائن کیا گیا ہے, ان اے فلو چارٹ وی یوز ان پٹ, آؤٹ پٹ, ڈیسیژن میکنگ اینڈ پروسیسنگ. یعنی یوں سمجھ لیں دنیا کی کوئی بھی چیز اگر بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو مین 3 سٹیپس ہی اس میں ہیں کہ ہم ان پٹ کریں تو کیا ان پٹ کریں. فرض کریں اگر آپ چیئر بنانا چاہتے ہیں تو چیئر بنانے کے لیے ووڈ کے اوپر پروسیس کرنا پڑے گا. ووڈ جو ہے وہ ان پٹ کے طور پہ ہمیں فیڈ کرنی پڑے گی. اس کے اوپر کچھ عوامل ہمیں کرنے پڑیں گے. وہ ایک عوامل ہے, 2 عوامل ہیں, چاہے اس کی کٹنگ ہے, پھر اس کے پیسز بنانے ہیں, پھر اس کو پالش کرنا ہے, پھر اس کو جوائنٹ کرنا ہے. تو یہ ڈیفرنٹ جتنے بھی عوامل ہیں ان کو ہم پروسیسنگ کہتے ہیں. لاسٹ ون از آؤٹ پٹ, یعنی جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ ریزلٹ کہلائے گا, اور یہ ریزلٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو رپورٹ ہمیں مل جاتی ہے, یعنی چیئر جب بن کے تیار ہو جائے گی تو وہ آؤٹ پٹ کہلائے گا. اگین میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, کمپیوٹر میں ان پٹ سے مراد, یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم کمپیوٹر میں اپنے پروگرام کو, اپنے مینول ڈیٹا پروسیسنگ جو ہم آفس میں کر رہے ہیں اس کو اگر ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان پٹ کرنا پڑے گا کمپیوٹر میں اپنا ڈیٹا. یہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم ان پٹ کیا کریں گے, تو کمپیوٹر کی زبان میں ہم ڈیٹا ان پٹ کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کیا ہے. تو ڈیٹے سے مراد آپ جانتے ہیں, یہ پہلے آپ ٹاپک تھوڑا سا پڑھا آپ نے ڈیٹا کے حوالے سے. ڈیٹے سے مراد تمام الفابیٹ اپر اینڈ لوور کیس, یعنی بڑی اے بی سی اور چھوٹی اے بی سی, یہ ڈیٹا کہلاتا ہے. نمبر 2 نومیرک ڈیٹا, دیٹ از فرام 0 to 1. کوئی بھی ویلیو آپ بنانا چاہیں, کوئی بھی فگر آپ بنانا چاہیں تو آپ کو یہی 0 to 9 سمبلز, ہم اس کو کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں, ان سمبلز کو ہم یوز کر کے کوئی سی بھی ویلیو لکھ سکتے ہیں. تو یہ 2 قسم کا ڈیٹا ہو گیا. بعض اوقات ہمیں کسی کا ایڈریس اگر لکھنا پڑ جائے, مثال کے طور پہ 97 بلاک سی لودھی کالونی ملتان, تو یہ 97 اور بلاک سی, 97 اور بلاک سی, یہ الفابیٹک ڈیٹا بھی آ گیا, نومیرک ڈیٹا بھی آ گیا. پہلے جو میں نے ذکر کیا الفابیٹیکل ڈیٹا A to Z, چاہے اپر کیس ہو لوور کیس ہو, اور نومیریکل ڈیٹا 0 to 9. تیسرے قسم کا ڈیٹا جس کو ہم الفا نومیرک ڈیٹا کہتے ہیں, یہ کمبینیشن ہے دونوں قسم کے ڈیٹے کا, یعنی نومیرک ڈیٹا اور الفابیٹک ڈیٹے کو کمبائن کریں تو یہ الفا نومیرک ڈیٹا کہلاتا ہے. تو یہ 3 قسم کا ڈیٹا شروع میں تھا جب کمپیوٹر بہت عرصہ چلتا رہا, لوگ پروگرامنگ کرتے رہے, لیکن بعد میں آ کے یہ جو ساؤنڈ ہے, وائس ہے, مووی, پکچر, یہ بھی ڈیٹا کہلا جانے لگا. تو کمپیوٹر میں ہم ڈیٹا فیڈ کریں گے, جو میں نے بتایا آپ کو. کمپیوٹر اس میں جو پروسیسر لگا ہوا ہے جس کو سی پی یو کہتے ہیں, کمپیوٹر کا برین ہے, وہ پروسیس کرے گا, اور پروسیس کرنے کے بعد ہمیں ریزلٹ دے دے گا. مثال کے طور پہ ہم اسٹوڈنٹس کی ریزلٹ کارڈ بنانا چاہتے ہیں کہ تو اسٹوڈنٹ کا نیم, رول نمبر, ان کے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے مارکس فیڈ کریں گے, اور فیڈ جب ہم اس کو کریں گے
تو کمپیوٹر میں پہلے سے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ نمبروں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے، پھر نمبروں کی ہم نے ایوریج نکالی، وہ پروگرامنگ پہلے سے کوڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے آپ نے۔ اور یوزر جو کی پنچ آپریٹر ہے، جو کمپیوٹر آپریٹر آپ جس کو کہتے ہیں، جو آفس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کی پنچ آپریٹر بھی کہتے ہیں اور کمپیوٹر آپریٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں، اور پروگرامر جو پروگرام بنا کے دے چکا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے پروسیسنگ کرنی ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس حوالے سے وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق پروسیسنگ ہوتی ہے اور نتائج کے طور پہ ہمیں رزلٹ کارڈ مہیا ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔